على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي الكريم. قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اسلام کا دوسرا حکم اور بر کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے ایک عادلانہ قانون قصاص کا ذکر ہوا تفصیل کے ساتھ۔ آج وصیت کا تذکرہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو تو وہ مرنے کے قریب ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو اپنے مال کے اندر کچھ وصیت کر دے، اور لیکن فرمایا دستور کے مطابق کرے گا، دستور سے زائد نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کے سامنے تفصیل ہے۔ دوسری بات، بعض دفعہ وصیت کرنے والا وصیت کر لیتا ہے، سننے والوں نے سن بھی لی، لیکن وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، یا فیصل پارٹی تبدیلی کر دیتی ہے، ثالث تبدیلی کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کچھ ہوگا نا، جو وصیت میں تبدیلیاں کرے گا، رب جانتا ہے ان پر کتنا گناہ ہوگا۔ اگلا تو اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، تمہیں کیا ضرورت ہے تبدیلی کرتے؟ تیسری ایک صورت ہے کہ کبھی کبھی وصیت کرنے والے وصیت کرتا ہے لیکن اس کی وصیت میں طرفداری ہوتی ہے یا کسی گناہ کا پہلو ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کر کے فرمایا اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر بعد والا فیصل ہے، عالم ہے، صالح ہے، تو وہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے اصلاح کے لیے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس وصیت کو کے اندر جو گناہ کا پہلو وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ باقی اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تفصیل آپ کے سامنے آتی ہے، لفظی ترجمہ سماعت۔ پہلی بات ذکر کرنا، اس سے پہلے ذکر کیا تم پہ قصاص فرض ہے، قتل کے بدلے میں قتل، برابری۔ اب فرمایا کتبہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، کیا لکھا گیا وہ آگے آ رہا ہے۔ اذا حضر جب حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس، الموت موت کی علامتیں، موت کا قریب کا وقت آ جائے، حاضر ہو جائے، ان طرح کا اگر اس نے چھوڑا ہو خیرن مال، تو لکھ دیا گیا تمہارے اوپر الوصیت وصیت کرنا، للوالدین والدینوں کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف
دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق، حقاً یہ حق ہے علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں پر اللہ کا حق ہے۔ نمبر 2، فمن جو بندہ بدل تبدیل کر دے اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس وصیت کو سننے کے بعد، فإنما بے شک اسمہ، اس تبدیلی کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کریں گے، اونچ نیچ کریں گے، گناہ ان پر ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، سمیع، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، وہ وصیت کو بھی سن چکا ہے، علیم، وہ ہر بات کو جانتا ہے کہ کون کون خیانت کی ڈنڈی مار کر تبدیلیاں کرتا ہے۔ تیسری بات، فمن، جس آدمی کو ہو، بندے کو ہو، خوف خوف، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرفدار ہونے کا، ایک طرف مائل ہونے کا خوف ہو، اور اس من، یا کسی قسم کے گناہ کا خوف ہے کہ اس کی وصیت میں تو گناہ کا پہلو ہے، فاصلح، تو وہ بندہ اصلاح کر دے، بینہم، ان لوگوں کے درمیان، اصلاح شریعت کے مطابق فیصلہ کر دے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ وصیت کو تبدیل کر دے، یہ اصلاح کی وجہ سے وصیت تبدیل کر سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ شریعت کے ضوابط کا تذکرہ چل رہا ہے، خیر والے قوانین کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک قانون آیا تھا قصاص کا، نمبر 2 آج دوسرا ضابطہ خیر کا اللہ نے بیان فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اگر کسی بندے پر موت کی علامتیں آ گئی ہیں، موت آنے سے مراد موت کی علامتیں، بیماری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس سے پتہ چل رہا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں دائیں بائیں کہ اب جان بھر نہیں ہوگا، بیماری ایسی لگتی ہے، اس کو پتہ میں جا رہا، اور ان طرح کا خیرہ، اگر اس نے مال چھوڑا ہے، خیر سے مراد بالاتفاق مال ہے۔ مال کو خیر کہا جاتا ہے، مال خیر کا ذریعہ ہوتا ہے، نیکی کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، صدقہ خیرات مال سے ہے، حج عمرہ سے مال سے ہے، غریبوں کا تعاون مال سے ہے، دین کا تعاون مال سے ہوتا ہے، تو مال بہت بڑی خیروں کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے مال کو خیر کہتے ہیں۔ اور قرآن نے دوسری جگہ بھی اسی بات کا ذکر کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بندے کو مال سے بڑی زیادہ محبت ہے، اللہ نے فرمایا حب الخیر، خیر سے مراد مال ہے، یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے۔ ان طرح کا خیر، اگر کسی نے مال چھوڑا ہے اور موت کے علامات، موت کا وقت قریب، موت کے حالات اس کے قریب آ چکے ہیں، تو فرمایا یہ وصیت کر دے، مال ہے، اور یہ وصیت کس کے لیے کرے؟ للوالدین، والدینوں کے لیے، بھائی میں مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے مال میں سے اتنا حصہ میرے والدینوں، والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے لیے کرے، لیکن کتنا؟ بالمعروف، دستور کے مطابق کرے گا، زیادہ نہیں کرے گا۔ ساری وصیت والدینوں کے حق میں کر دے، باقی اولاد بیچاری تباہ ہو جائے، یہ بھی جائے، دستور کے مطابق کرے گا۔ رشتہ داروں کے لیے کرتا، دستور کے مطابق کرے گا۔ اور یہ وصیت کرنا مال والے کے ذمے اللہ نے فرمایا ہے، اس کے اوپر مقرر ہے، جس نے مال چھوڑا ہے، والدینوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ اللہ اکبر۔
قرآن کو حل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اپنے طور پر کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ جو کہتا ہے میں خود مطالعہ کرتا ہوں، میں ترجمہ کرتا ہوں، میں تفسیریں دیکھتا ہوں، فضول ہے بیچارہ، یہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آیت میں آپ کے سامنے اللہ کہتا ہے کوتبہ علیکم، تم پہ فرض کی گئی ہے کیا چیز؟ الوصیۃ للوالدین، والدینوں کے لیے وصیت کرنا، اور والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا، بالمعروف، دستور کے مطابق، لیکن کب؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت کی علامتیں، موت کے حالات، موت کی نشانیاں آ گئیں، ان طرح کا خیرہ، اگر مال چھوڑا تو وصیت لازم ہوگی، فرض ہے۔ لیکن اگر مال ہے کس کے لیے وصیت کرے؟ والدینوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ یہ آیت کریمہ تو اس وقت کی ہے جب والدینوں کے حقوق اللہ نے بیان نہیں کیے، اس میں میراث میں حصہ مقرر نہیں کیا، اور رشتہ داروں کے بھی حصے مقرر نہیں کیے، صرف حصے اولاد کو ملتے تھے کہ مرنے والا مرے گا، مال سارا اولاد کا ہے، تو سارا مال اولاد کو، تو والدینوں کا بھی تو ایک مقام ہے، اور والدینوں کے علاوہ کوئی پھوپھی ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی دادی ہے، یہ بھی قریبی رشتہ دار ہے، اور بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، تو مال تیرے پاس اچھا خاصا ہے، تیری اولاد سارا بٹورے گی، ان رشتہ داروں کے لیے، والدینوں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے حصہ وصیت کر دو، وصیت کے ذریعے سے۔ لیکن یہ تھا اس وقت، بعد میں حجۃ الوداع کی حدیث آتی ہے، استاد کون ہے؟ استاد کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر قرآن اترا ہے، جو کل کائنات کا استاد ہے، ایک دو بندوں کا نہیں ہے، جو کل کائنات کا معلم کائنات ہے، کل کائنات کا استاد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا ہے، اور حجۃ الوداع کی 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام کے اندر سب کو سنایا، سب کو سنا کر بتا دیا کہ یاد رکھنا، لا وصیت لوارثین، وارث کے لیے اب کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ آئیے؟ وارث کون ہے؟ سورۃ نساء میں انشاءاللہ چل کر آنے والا ہے۔ اللہ نے اس آیت کے بعد سورۃ نساء میں رشتہ داروں کے، والدینوں کے، میاں بیوی کے، اولاد کے، بچی کے، بچے کے تمام حقوق بیان کر دیے ہیں۔ ہماری میراث والی کتب کے علم کے اعتبار سے، علم میراث میں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں، کہ جن کے حصے اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر کر دیے ہیں، وہ ذوی الفروض ہیں، جن کے حصے فرض اور مقرر شدہ ہیں۔ اور اللہ نے وہاں یہ کہہ دیا، میں رب فلاں رشتہ دار کو اتنا حصہ دیتا ہوں، فلاں کو 8واں، فلاں کو 6واں، فلاں کو 4واں، فلاں کو 1/3، فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو نصف، فلاں کو اتنا۔ رب کہتا ہے مجھ سے زیادہ رحیم کوئی بھی نہیں ہے، میں رحیم ہوں، میں نے جو حصے کیے بس انہی حصوں کے مطابق رشتہ دار کو دیا جائے گا۔ اب تم اس سے زائد نوازو گے، معلوم یہ ہوتا ہے میرا حصہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم کہتے ہو نا جی میرے فلاں رشتہ دار کو اتنا، میرے فلاں کو یہ ہو جائے، میں وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب کے دیے ہوئے حصے میں تمہاری مداخلت آئی، اور رب سے زیادہ مہربان نہ بنو، اس رب سے زیادہ رحیم نہ بنو۔ رب تو رحمان اور رحیم ہے، جو جس کو حصہ دے گا انصاف کے تقاضے پہ دے گا۔ فلہذا اب رشتہ دار کے لیے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ وارثوں کے حق اللہ نے بیان کر دیے، والدینوں کا حق اس میں آیا ہوا ہے، دادی دادے کا حق اس میں آیا ہوا ہے، اور بہن بھائیوں کے حق آئے ہوئے ہیں، اولاد بچی بچے کا حصہ آیا ہوا ہے،
چچے کے حقوق کا ذکر آ چکا ہے، پھوپھی خالہ کے تذکرے آ چکے ہیں۔ فرمایا پھر جب رب دے چکا ہے تو اب تمہیں الگ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو کہتا ہے رب نے دیا میں بھی اتنا دیتا ہوں، اور رب دے چکا ہے تیری میراث میں سے، تو مرے گا تو اتنا فلاں کو ملے گا، تو دیتا ہے تو گویا رب نے کم کیا، تو زیادہ دینا چاہتا ہے۔ یہ رب کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی بات آئے گی کہ رب نے انصاف نہیں کیا، میں انصاف کرنا، رب نے رحم نہیں کیا، میں رحم کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا میرے دیے ہوئے حصے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے کہ نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کر کے لا وصیت لوارث، ادھر آیا والدینوں کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت ہے، لیکن اب رشتہ داروں کے لیے لازم نہیں ہے، کوتبہ والی بات ختم ہو گئی ہے، فرض ختم۔ اب آیت کو حل کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام صحابہ کرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ترمذی میں موجود ہے، دیگر کتب میں موجود ہے۔ اگلی بات، اب آیت پھر کس مسئلے میں رہ گئی ہے؟ فرمایا فرضیت ختم ہو چکی ہے، ایک اور کام رہ گیا ہے، وہ کیا؟ سارے رشتہ دار ورثاء بیٹھے اور ان کو کہا جائے دیکھو تم رشتہ دار ہو، تمہارا بھی حصہ ہے، میں مر گیا تو تمہارا بھی حصہ ہے، بچیوں تمہارا بھی حصہ، بچوں تمہارا بھی حصہ ہے، لیکن یہ میرا باپ ہے بیچارہ بیمار ہے، اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے، اس کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، جو حصہ اس کو باپ ہونے کے ناطے سے چھٹا حصہ ملے گا، میں مر گیا تو کل جائیداد کا باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، تو یہ بیچارے کو چھٹا ملے گا میری جائیداد میں سے، تمہیں اچھا حصہ مل جائے گا، تو تھوڑا سا حصہ میں اس کو زیادہ وسیع کر دوں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ شریعت کہتی ہے سارے ورثاء اجازت دیتے ہی کرو جی، حق تو ان کا ہے، تو مرنے والا ہے، تو ورثاء سے پوچھ، حقداروں سے پوچھ، وہ کہتے ہی اجازت دیتے ہی اب تو وصیت کر سکتے ہیں۔ کس کے لیے؟ والدینوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ دار جو حصے دار ہیں ان کے لیے اضافی کر سکتا ہے۔ حقداروں سے پوچھ لیا نا، اور وجہ بھی بتا دی ہے کہ باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، یا فلانا رشتہ دار بیمار ہے، یا فلانا بیٹا ہے، بیٹے کو تم بیٹوں میں سے ساروں کو برابر ملے گا جائیداد میں سے، لیکن فلانا بیٹا دیکھو بیمار ہے اور اس کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، بیچارے کا روزمرہ کا خرچہ ہے، دوائیوں کا خرچہ ہے، اور بچے اس کے ابھی چھوٹے ہیں، بچے بھی بعض بچوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، بعضوں کے تھوڑے ہوتے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے میں اس کے لیے اضافی وصیت کروں؟ وہ کہتے کر دو۔ شریعت کہتی ہے یہ وصیت اس کے لیے کر دینا مستحب ہے، فرض ختم ہو گیا، پوچھ کر فرضیت پہلے تھی، کوتبہ تھا، لیکن رشتہ داروں کے لیے اللہ نے حق مقرر کر دیا، اب تیرا حق دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو بڑا نہ بن، اللہ سے آگے نہ بن، لیکن ورثاء سے پوچھ کر دیتا ہے، بعض وجوہ کی وجہ سے دے سکتا ہے، ورثاء اجازت دیتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مستحب ہے، لیکن کتنا دے گا؟ تیسری بات کہ ورثاء نے اجازت دے دی تو کر سکتے ہو جی وصیت، شریعت کہتی ہے 1/3 سے آگے نہیں دے سکتا ہے۔ کتنا؟ تہائی، کل جائیداد کا تہائی ہے سب وصیت کر سکتا ہے، تہائی سے بھی کم، تہائی سے آگے نہ جانا، تہائی سے باقی حقداروں کا حق مارا جاتا ہے، اللہ نے ان کا حق رکھا ہوا ہے، تو کیوں وصیت کرتا ہے؟ تو تہائی میں ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کر سکتے ہو، رشتہ داروں کے علاوہ بھی وصیت کر سکتے ہو۔ کل جائیداد مرنے والا کہتا ہے میں جا رہا ہوں تو میں فلاں رشتہ دار کو چلو دے دیتا ہوں، تو رشتہ داروں سے پوچھ کر دے سکتے ہیں۔ حدیث بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے بڑے لمبے واقعات میں اس کے لائے۔ زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا لڑکا تھا، نبی کا عظیم صحابی تھا، اور نبی نے ایک موقع پر فرمایا لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کے ایک خصوصی معاون ہوتا ہے، اللہ نے مجھے اس امت میں خصوصی معاون زبیر کیا ہے۔ زبیر کمال کا آدمی تھا، اس نے بڑے کارنامے سر انجام دیے، وہ لمبی تفصیل، لیکن پوری زندگی اس نے دین کے لیے وقف، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھاتا یا جہاد نبی کے حکم پر کرتا تھا، اور جہاد کس کی بڑی مار کی۔
آخر میں یہ فوت ہوا۔ بڑے بڑے مارکے اس نے سر کیے تھے، ان مارکوں کے بعد جسم میں ایسا کوئی ٹکڑا نہیں تھا حصہ جس پہ زخم تلوار اور نیزے کا نہ ہو۔ یہ وہ آدمی تھا، جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس حصے پہ تلوار کا نیزے کا زخم نہ ہو۔ وہ زبیر بن عوام مارکۃ الآرا کام کر کے آخر میں گیا، اپنے بڑے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بلایا۔ اس کے 9 بیٹے 9 بیٹی تھے، 18 بیٹے تھے۔ عبداللہ بن زبیر بڑا بیٹا تھا، اس کو بلایا، بچے بات سنو، تو بڑا بچہ ہے، میں نے پوری زندگی دین کی خدمت کی ہے، میں نے نوکری شکری نہیں کی، تجارت بھی میں نہ کر سکا، بس جہاد کرتا، مال غنیمت ملتا لاتا تھا تو میں کھلا دیتا تھا۔ میری دین کی خدمت ہے، مجھے رب نے جو طاقت دی میں نے پوری دین کے لیے صرف کی اور نبی کی غلامی میں صرف کی، اور میری رب غیب سے مدد کرتا تھا، گھر کا خرچہ کم پڑتا تھا، اللہ تھوڑے میں برکت دے دیتا، کام چل جاتا تھا۔ اور واقعتاً ایسے تھا، وہ لمبی تفصیل ہے میں نے عرض کیا۔ ان کی بیوی حضرت اسماء تھی، عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی۔ تو کہتی ہے وہ گھر کا نظام سنبھالا کرتی تھی، گزارا چلاتی رہتی تھی۔ میں کبھی جہادوں میں 6 ماہ کے لیے چلا جاتا تھا، ادھر ادھر ہو جاتا تھا، اللہ میری مدد کرتا تھا، تھوڑے میں برکت دے دیتا تھا۔ بچے آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے، اور قرضہ بچے آج آپ کو بتاتا ہوں جو میرے پاس لکھا ہوا ہے، عجیب، اللہ اکبر، 22 لاکھ روپیہ میرے اوپر قرضہ ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ آج کا 22 لاکھ نہیں، آج کے 22 لاکھ تو لوگوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ 22 کروڑ بھی کہہ دو تو کہتے ہیں چلو جی چلے جائے گا۔ یہ اس وقت 22 لاکھ، آج سے ہم اپنی زندگی میں پہلے دیکھیں لاکھوں کا نام مشکل تھا، ہزاروں کا نام مشکل تھا۔ اور نبی کے دور میں بات عشرے پہ اور خمس پہ چلتی تھی، خماسی نظام چلتا تھا، ریاضی والے خماسی اور اشاری نظام چلاتے ہیں، 5 کا نظام، 10 کا نظام چلتا۔ ہمارے چند عرصہ پہلے یہ بوڑھے بزرگ بیٹھی ہوئے، ان کو پتا 20 کا نظام چلتا، 2 20 3 20 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 10 بھی ہیں، بھی چلتا تھا، 100 چلتا ہی نہیں تھا۔ بعد میں 100 چل گیا، پھر اب 1000 چل گیا، اب لاکھوں، اب کروڑوں، اب تو اربوں پر دنیا جانے لگ گئی ہے۔ عجیب دور آیا، اس وقت تو یہ نظام چلتا تھا، خماسی کا نظام تھا، اشاری کا نظام تھا۔ 22 لاکھ اس وقت کہنا بڑا مشکل تھا۔ کہا بچے قرضہ قرضہ ہوتا ہے، اور اگلی بات سن، میں نے قرضہ کوئی عیاشی میں نہیں لگایا، بدماشی میں نہیں لگایا۔ قرضہ میرے پاس یہ تھا، مجھے اللہ نے ایک دین کی وجہ سے دی تھی عزت، میں دین کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کو میرے اوپر اعتماد ہوتا تھا، میں جگہ جگہ جاتا تھا، جہاد کے لیے میں پوری دنیا میں گیا، تو لوگ امانت کے طور پر مجھے پیسے دے دیتے تھے کہ یہ بندہ بڑا امین ہے، میں ان کی امانتیں اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ بندہ جب امانت دے کر جاتا میں اسے کہتا بات سنو، یہ امانت ہے یا قرضہ ہے؟ وہ کہتا ہے امانت ہے، میں کہتا نہ یہ قرضہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ امانت امانت ہے۔ آج کل ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے، دنیا دائیں بائیں چکر مکر کر لیتی ہے۔ میں اسے کہتا بھائی امانت ہے، یہ امانت نہیں، اس کو کیا کہو؟ قرضہ۔ وہ کہتا کیوں؟ کہتا ہے اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ، آپ نے امانت کہہ دی، یہ نوٹ اور کرنسی میں تبدیل نہیں کر سکتا، اسی طرح مجھے سنبھالنی پڑی، میرے لیے مشکل ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ امانت میں تبدیلی نہیں کر سکتے، جو نوٹ ہے وہی نوٹ رہے، اس کو بھی ہم تبدیل نہیں کر سکتے، آج کل آپ جانتے ہیں۔ اور دوسری بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مجھ سے چوری ہو گیا یا میں جہاد میں ہو گیا، مجھ سے کافروں نے لوٹ لیا، تو امانت حد المقدور اس کی حفاظت کر، اگر تیرے پاس سے مابرا ہو کر لٹ گئی، چوری ہو گئی، ضائع ہو گئی، اس کا تاوان نہیں، حفاظت تو نے پوری کی تھی، پھر بھی لٹ گیا، تاوان نہیں۔ تو بھائی آپ کا نقصان ہو جائے گا، مجھ سے جہاد کے دوران کافر لے لیں گے،
تو امانت ضائع ہو جائے گی، میں کہوں گا کافر لے گئے، اب تاوان تو نہیں ہے، اس کا چٹی نہیں ہے۔ تو آپ کا میرے اوپر قرضہ ہوگا، قرضہ ہر صورت ادا کرنا پڑتا ہے، فائدہ آپ کا ہے، قرضہ کر، میرے لیے سہولت ہے، میں نوٹ تبدیل کر دوں گا، اور تیرے لیے یہ فائدہ ہے کہ مال میرا گم ہو جائے، تیرا مال تاوان میں چلا جائے، کافر لوٹے، چوری ہو، ڈاکہ ہو، تیری قیمت پکی۔ وہ کہتا بالکل ٹھیک ہے جی، یہ قرضہ ہے۔ اس نے کہا پھر میرا ایک اور فائدہ ہے اس میں، میرے پاس جس طرح آپ امانت رکھتے ہیں نا، آپ نے امانت رکھی، ادھر سے غریب آ جاتا ہے، زبیر میرے گھر میں فاقہ ہے، پیسے دے دے، میں بتا کسی کو نہیں سکتا، زبیر میرے گھر میں یہ ہے، یہ ہے، تو میرے فائدہ یہ ہو جائے گا، میں انہی پیسوں کو اٹھا کر اس کی مدد کر دوں گا، تجھے بعد میں ادا کر، تیرا قرضہ میرے اوپر، وہ ادائیگی فرض، ادھر غریب کا کام ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اس کے اوپر ادھر سے پیسے آئے، ادھر سے پیسے آئے، لوگ خوب پیسے دیتے تھے، اور یہ آگے غریبوں کو صدقہ کر دیا، دوسرے کو کر دیا، تیسرے کو کر دیا، 22 لاکھ روپیہ اس کے اوپر امانت کا اور قرضے میں چلا گیا۔ لیکن یہ معنی نہیں کہ قرضے والا آیا تو اس کو قرضہ نہیں دیا، آیا اللہ نے کہیں اور سے دیا، جا کر گنتا گنتا تھوڑے سے پیسے گنتا پورے ہو جاتے، تیرے اتنے پیسے تھے نا، یہ لو جاؤ۔ قرض مانگنے والا آیا، کبھی بھی خالی نہیں گیا واپس، لیکن لوگوں کی اتنی مانتے اس وقت جاتے وقت 22 لاکھ تھی۔ اب اس نے بچے کو کہا، بچے بات شریعت کا مسئلہ ہے کہ مرنے والا مرے، پہلے اس کا کفن دفن اپنی جگہ اس کے مال میں سے کرو، کفن کا انتظام کرو، کفن اس کے مال سے لیے جائے گا، دفن کا انتظام کرو۔ دفن پہلے دور میں مفت ہوتا تھا، آج کل آپ کو پتہ مشکل ہو گیا ہے، آج کل دفن اب بھی دیہاتوں میں ہے، لوگ خود مل کر قبر کھود دیتے ہیں، مل کر سارا انتظام کر لیتے ہیں، مفت ہوتا ہے۔ شہر میں ماشاءاللہ پہلے کچھ اور تھا، آج کل ہم نے سنا ہے مردہ دفن کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، 20,000 22,000 25,000 30,000 مردہ کو دفن کرنا مشکل ہو گیا، وہ قبر والے لے لیتے، پھر آگے لوازمات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ تو یہ کام کر کے بچے، اس کے بعد پہلا کام ہوتا ہے قرضہ ادا کرنا، میری جائیداد تقسیم نہ کرنا، پہلے اعلان کر دینا دنیا میں، اور اعلان بھی کرنا حج کے موقع پر، کیونکہ دنیا حج سے دور دور سے آئے گی، میں بھی دور دور جہاد کے لیے گیا ہوں دین پھیلانے کے لیے، پتہ نہیں کس کس کا میرے اوپر قرضہ ہوگا، تو اعلان کر دینا کہ لوگوں زبیر کے اوپر جس کا قرضہ آ جاؤ، میں قرضہ دیتا ہوں، بیٹے ہمارا قرضہ ادا کرنا۔ نمبر 2، قرضہ ادا کرنے میں جب قرض خواہ آئیں گے آپ کو مشکل پیش آ جائے گی، کسی بندے کے پاس نہ جانا، الگ بیٹھ کر نفل پڑھ کر کہنا او زبیر کے مولا مدد کر دے، بس اتنا کہہ دے۔ عبداللہ بن زبیر کہتا ہے میں نے اپنے والد کو کہا آپ تو آزاد آدمی ہے، مولا تو غلام کا ہوتا ہے، آپ کا تو آزاد کرنا نہیں، آپ آزاد آدمی تھے، غلام تو نہیں تھے، بنو ہاشم کے آدمی ہے، نبی کی پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ اس نے کہا بھائی مولا سے میرا رب مراد ہے، مولا کا یہ معنی بھی ہوتا ہے نا، اچھا جس طرح ہم مولانا نہیں کہتے ہیں، کسی عالم کو کہے مولانا صاحب، ہمارے بڑے صاحب، مولا بڑے کو بھی کہتے ہیں، مولا آزاد کردہ کو بھی کہتے ہیں، مولا سردار کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہہ دیتے ہیں، غلام کے مالک کو۔ کہا میرا مولا اللہ ہے، اس کے بارے میں کہنا، مولا ہے ہی واقعہ اللہ مدد کرنے والا۔ حضرت زبیر کہتا ہے میرے والد فوت ہو گئے، میں نے گھر کی پونجی دیکھی تھوڑی سی، 2 زمینیں تھیں جو میرے والد کو مال غنیمت میں ملی تھی، جو مال غنیمت میں وہ حصے ملی تھی، میں نے وہاں پلاٹن کر دیا اور اعلان کر دیا جنازے کے اندر بھائی جس جس کا قرضہ ہو میرے والد کے اوپر آ جائے، میرے 9 بھائی 9 بہنیں تھیں، وہ آ رہے کہتے ہیں میراث، میں نے کہا آرام سے بیٹھو، میراث نہیں، پہلا کام یہ کروں گا قرضہ ادا کیا، کہنے لگے اللہ اکبر، صحابہ دائیں بائیں سے آتے تھے، عبداللہ بن زبیر والد کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہوگا، کیا خیال ہے کتنے ہیں؟ کہتا ہے میں شرم کے مارے کہتا ہے کہ بس ہے کوئی 20 25 30 ہزار 80 ہزار ہے، میں شرم کے مارے ایسے کہتا ہو بہت زیادہ ہے، کیسے حال ہوگا؟
ہماری ضرورت ہے ہمیں اعلان کرنا، ہمیں بلانا، ہم مدد کریں گے۔ زبیر نے دین کی مدد کی، ہم زبیر کی مدد کریں گے۔ صحابہ یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تم نے ہو 80 پہ کیا ہے، اگر ایک آدمی کے اوپر 22 لاکھ قرضہ ہو تو اس کا تو وجود بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ایسے کیسے پورا ہوگا؟ میں نے کہا اچھا، میرے باپ نے بھی دین کی خدمت کی، مجھے بھی اس نے دین کی تربیت دی۔ میں نے قرضے کا اعلان کیا، لوگ آتے چلے گئے، گن کر دیتا، کوئی زمین کے پلاٹ کیے ہوئے تھے، دیتا چلا جاتا، دیتا چلا جاتا، دیتا چلا جاتا سارا۔ جب تکلیف ہوتی تو میں الگ حلوت میں جا کر کہتا او زبیر کے مولا مدد فرما دے قرضے میں، اللہ مدد فرماتے ہوئے مدد تھوڑے میں زیادہ ہو جاتی۔ کوئی بندہ آ کر کہتا ہے زبیر کی امانت ہے یہ لے لو، ہمارے پاس امانت ہے یہ لے لو، قرضہ 22 لاکھ ادا ہو گیا۔ میرے باپ نے کہا قرضہ ادا کرنے کے بعد وصیت ہے، رات وصیت کرنی کہ بچے سارے رشتے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن زبیر بڑا بیٹا ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کے کبھی کبھی بچے اپنے بھائیوں کے برابر بھی اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اور واقعہ کہتا نا عبداللہ بن زبیر کے بچے اپنے چچوں سے بھی بڑے تھے، حضرت عروہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ سب بچے بڑے تھے، بھتیجے۔ اس کے بچے زیادہ ہیں تو 1/3 مال میں سے بچوں اجازت دو تو میں اس بچے کے لیے اضافی وصیت کر دیتا ہوں کہ اس کے بچے زیادہ ہیں اور 1/3 کی وصیت چل سکتی ہے، بس بات یہ کرنی ہے۔ لیکن بچوں اگر اجازت دو تو بچوں نے کہا ہمیں اجازت دے۔ عبداللہ بن زبیر کو کہا میں وصیت کرتا ہوں تو 1/3 سے کم مال رکھنا اپنے بچوں کے لیے، وہ بھی دوبارہ میرے مرنے کے بعد ان سے پوچھ لیں یہ اجازت دیں تو تب، مگر نہ حق ان کے حق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ زبیر کہتا ہے میں نے 22 لاکھ کا مال بھی ادا کیا، بعد میں بھائیوں کو بٹھایا، آؤ وصیت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں تمہیں تقسیم کر کے دیتا ہوں۔ تقسیم کر کے مال دیا، بچا ہوا مال عبداللہ بن زبیر کی بیگم کو ملا 48 لاکھ روپیہ، 8واں ایسا 48 لاکھ ہوتا ہے، بیگم کو 48 لاکھ ملا، 8واں حصہ۔ باقی جائیداد کتنی ہوگی؟ 8 لاکھ ہو نا، 8واں حصہ 1 لاکھ ہوتا ہے، 48 لاکھ، 48 ضرب 8 کرو تو پھر کروڑوں میں بات۔ بچوں کو تقسیم 1/3 مال ادھر 22 لاکھ وہ دیا، وصیت بھی دے دی، 1/3 مال میں سے وصیت دی، اور بیوی کو اتنا 48 لاکھ ملا، بچوں کو کروڑوں کا مال۔ دنیا حیران ہو گئی ہے۔ امام بخاری نے اس کے اوپر باب لایا ہے، جو رب کے دین کا کام کرے گا رب اس کا کام کر دے گا۔ اور دنیا کبھی کبھی کہتی ہے نا، ہمیں مشرف دور سے مدارس میں بھی تنگ کرتے رہتے ہیں، آج کل بھی کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں، بہت سارے علماء کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں جی یہ کتنا ہوتا ہے، یہ مدرسے کیسے چل گئے، یہ اتنا مال کہاں سے آتا ہے، یہ ایڈ کتنی آتی ہے، ان کا محاسبہ کرو، ان کا یہ کرو، ان کا یہ کرو۔ اور خدا کا بندہ تمہاری جیب سے تو نہیں آیا، دین پڑھانے والے دین پڑھا رہے ہیں، کھلانے والا دین والا ان کو کھلا رہا ہے، تم نے تو نہیں دیا ہے۔ کسی نے 100 دیا، کسی نے 500 دیا، کسی نے 5000 دیا، ماشاءاللہ 500 بچہ، 5,000 بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ اور الحمدللہ یہ مدرسے رفاعی ادارے اس وقت چل رہے ہیں، دنیا خود حیران ہے کہ ان کی یونیورسٹیوں میں اتنے طلباء نہیں جتنے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ اور یونیورسٹی کے اندر فیسیں، سرکاری کھاتا، سرکاری ایڈ، اس بچوں کی فیسیں، تباہی مچ گئی ہے، تو پھر بھی کہتے ہیں کام نہیں ہوا، تعداد اتنی نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ علماء کرام، علماء دیوبند کے جو مدارس کے اندر طلباء، رجسٹر طلباء ہیں اور رجسٹر مدرسے جتنے ہیں، ان میں اس وقت 45 لاکھ بچہ ہے۔ اتنا بچہ یہ پاکستانی حکومت زور بھی لگا دے اتنا بچہ نہیں پڑھا سکتی ہے۔ یہ بچہ یہ دین کی وجہ سے اللہ ان کو پال رہا ہے اور دین والوں کی وجہ سے پال رہا ہے۔ دین والے تھوڑا بہت تعاون کرتے، برکت اللہ دے دیتے ہیں، برکت تو دین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اتنی ایڈ کہاں سے آئی ہے، یہ اتنے طلباء کہاں سے کھاتے ہیں، لوگ صبح شام کہاں سے کھاتے ہیں، یہ کون ایڈ دے رہا ہے؟ او خدا کا بندہ پتہ نہیں کون کون دیتا، 100 200 400 روپیہ آتا ہے، رب برکت دیتا، کام چل جاتا ہے۔ کھا رہے ہیں کھانے والے، دینے والا دے رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کو اللہ نے اتنا دے دیا۔ اور وصیت کی بات چلی تھی کہ بچوں سے پوچھ کر اس نے وصیت جاری کی ہے۔ اللہ نے بھی یہاں کہا ہے کہ اگر وصیت ہے فرض ختم
رشتہ دار کے لیے وصیت کرتے کسی وجہ سے تو حقداروں سے پوچھ کر وصیت کرنا، اسے نہیں، اور وہ بھی تہائی سے کم میں، تہائی سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب کوئی کہہ دیتا ہے میں مرنے والا ہوں، جائیداد بہت زیادہ، میں فلاں مسجد کو وصیت کرتا ہوں، تہائی میں وصیت چلے گی، زیادہ وصیت نہیں کر سکتا ہے، یہ تو حقداروں کا ہے۔ مدرسے کو وصیت کرتا ہوں، یہ حقداروں کا، زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ کسی کو بھی وصیت کرے گا تہائی سے کم زیادہ میں نہیں، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اور حجۃ الوداع میں بھی فتح مکہ کے موقع پر فرمایا لا وصیت لوارث ولا وصیت فوق الثلث، تہائی سے زائد نہیں، والثلث کثیر، تہائی کافی وصیت ہے، اس سے علاوہ نہیں، حقداروں کا حق نہ مانو۔ اسی لیے آگے آیت کریمہ میں ایک بات ذکر کر دی، کبھی کبھی لوگ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں فلاں رشتہ دار کو اتنا دے دینا بھائی، فلاں کو اتنا دے دینا بھائی، فلاں مسجد میں اتنا دے دینا بھائی، میری وصیت ہے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی غریب عورت کے لیے کر دی وصیت، رشتہ دار کے لیے کر دی، لیکن بعد میں لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ تبدیل، ڈنڈی رشتہ دار ہوتے ہیں وہاں مرنے والے کے پاس، رشتہ دار کے چپ کرو، نہ بتانا وصیت ہوئی ہے، کیوں؟ مال ہو دھڑک کر۔ اللہ نے فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو وصیت کو سننے کے بعد تبدیل کرے گا فانما اسمہ علی الذین یبدلون، اس کا گناہ تبدیلی کرنے والوں پر ہوگا۔ اور تبدیلی کرنے والے کیسے جی؟ وہ ورثاء میں سے لوگ ہوتے کہتے چپ چپ نہ بتانا، بتاؤ بھی نہیں، لیکن جس کے لیے وصیت کی، رشتہ دار کے لیے، پڑوسی کے لیے، یا قرابت دار کے لیے، یا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، ایک دو بندے بول گئے بھائی وصیت ہوئی تھی، ہمارے حق میں ہوئی تھی، ہمیں حق دے دو، وہ سننے والے کہتے ہیں نہ جی، وہ چلا گیا عدالت میں، یا چلا گیا سالسپلٹی میں، یا چلا گیا مفتی کے پاس، عالم کے پاس، عالم نے ان کو بتایا ہاں بھائی یہ بندہ حق مانگتا ہے، حق ہوگا، وہ دو بوک کھڑے کر کے کہتے ہیں نہ جی ہمارے سامنے دی تھی، لیکن تبدیل کر کے کہتے ہیں تہائی نہیں دی تھی، اتنی تھوڑی سی کا کہا تھا، 10,000 کا کہا، 20,000 کا کہا تھا، تبدیلی کر لیتے ہیں۔ فرمایا فیصل تو گواہوں کے اوپر فیصلہ دے دے گا، جج تو گواہوں کے اوپر فیصلہ دے دے گا، لیکن یہ جو گواہ تبدیلی کر کے گواہی دے رہے ہیں گناہ ان پہ ہوگا، جج پر نہیں ہے، مفتی پر نہیں ہے، سالس پر نہیں ہے، سالس تو وہاں نہیں تھا، وہ تمہاری گواہی کی وجہ سے فیصلہ دے گا، تبدیلی تم کرتے ہو، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ۔ باقی اللہ رب العالمین اللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری گواہی کو بھی سن رہا ہے، تم کتنی گڑبڑ کر رہے ہیں، اور علیم، اللہ سالس کو، فیصل کو، عالم کو، مفتی کو، جج کو بھی جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا، ساری باتیں جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ گرفت کرے گا۔ ایک تیسری بات ہے، جو بات لمبی ہو گئی ہے، مختصر، کبھی کبھی وصیت کرنے والا خلاف شریعت وصیت کر کے چلا جاتا ہے، اور آج کل زیادہ ہوتی ہے، کہتے ہیں جی فلانے نے یہ وصیت کی تھی۔ کبھی کبھی وصیت کرنے والا اولاد سے تنگ آیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا مکان میں وصیت کر کے جاتا ہوں، یہ فلاں کو دے دینا، فلاں مدرسے کو، فلاں مسجد کو، یا فلاں غریب کو، ساری جائیداد ٹیک کے والے۔ کبھی کبھی وہ باقی اولاد سے تنگ ایک بیٹے کے نام کر کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے میری وصیت، بیٹا پھر کیا کرتا ہے، کہتا ہے وصیت تو بعد میں گڑبڑ ہو جائے گی، فلہذا قانونی شکنجے میں انگوٹھا لگا دو، اور رجسٹری بنا دیتا ہے مرتے وقت، وہ اس وقت کا نظام ہی ہو رہتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا اگر شریعت کے خلاف اس نے وصیت کی ہے، جو بھی وصیت شریعت کے خلاف اس نے کی، بہت ساری وصیتیں لوگ کرتے ہیں، میرے مرنے کے بعد مجھے یہ کر دینا، ادھر نہ دفن کرنا، ادھر کر دینا، میرا یہ کر دینا، میرا وہ کر دینا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا فمن خاف من موص جنفا، جو اگر خطرہ ہو موصی وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، جنفا ایک طرف مائل ہونے کا، ایک بچی کو دینے کا زیادہ، ایک بچے کو زیادہ دینے کا، کسی رشتہ دار کے حوالے کرنے کا، طرفداری کا خطرہ ہے، اور اسمن یا ظلم اور گناہ کا اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ غلط وصیت کر رہا ہے، شریعت کے خلاف حقوق سے زیادہ دے رہا ہے، تو فرمایا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، علماء کرام، مفتیوں، اس کے درمیان میں اصلاح کر دینا کہ اتنا حق تہائی سے کم ہم جاری کرتے ہیں، باقی وصیت باطل۔ اور ایسے ہوگا، مفتی کے پاس جائیں گے، مفتی کہے گا بھائی تہائی سے وصیت جائز ہی نہیں، سارا مکان تیرا کیسے ہے، تو تہائی کا حقدار ہے، باقی ورثاء کا ہے۔ مسجد والوں تمہارا تہائی کا حق ہے، زیادہ نہیں ہے، وصیت باطل۔ فرمایا کہ اگر ایسے کر دے فلا اسم علیہ، یہ وصیت کو باطل بھی کر دے اصلاح کر کے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وصیت کرنے والا غلط تھا،
تو بعد والے علماء اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، باقی اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے تقاضوں پر چلتے ہوئے بھی اور موت کے وقت بھی ایمان اور شریعت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخوری نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما، سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی بخشش کے فیصلے فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت سکون کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار بے شمار بیچارے پریشان حالے کراہ رہے ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، لا علاجوں کا بھی علاج فرما، جو زیر علاج ہیں ان کے علاج میں شفا کے فیصلے فرما، جو گھروں کے اندر بے چین ہیں ان کو بھی چین اور سکون نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ایک ساتھی تھے، آج پتہ چلا ہے بڑے پرانے ساتھی تھے، بڑے عرصے تک ادھر بیٹھ کر درس سنتے رہے ہیں، جاوید صاحب، وہ شدید بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ بیچاروں کے بچے بھی چھوٹے ہیں، بڑی پریشانی کو اس وقت بھی وہ ذکر کرتے تھے، اب تو وہ شدید بیمار ہو چکے ہیں، کوئی گردوں کے مثانوں کے مسئلے بن چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے بچوں کے لیے ان کو سلامتیاں، صحت، عافیت نصیب فرمائے، راحت و سکون کی زندگی اللہ اس کو نصیب فرمایا۔ یا اللہ اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔